ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العلي العظيم۔ تاریخ اسلام میں جہاں پوری کی پوری تاریخ عجائب سے بھری پڑی ہے، کئی ایسے واقعات تاریخ اسلام میں رونما ہوئے جو اپنے آپ میں مستقل درس عبرت ہے۔ وہی ایک بڑا واقعہ وہ بھی پیش آیا جس کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے، اور وہ واقعہ ہے معراج کا واقعہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، اس جسم و جان کے ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو آسمان پر بلایا، انعامات و اکرام کی بارش ہوئی، اور پھر وہاں سے آپ کی واپسی ہوئی ہے۔ اور یہ اتنا لمبا سفر رات کے ایک مختصر حصے میں ہوا تھا۔ وہ کون سی تاریخ تھی، کون سا سال تھا، کون سا مہینہ تھا، اس سلسلے میں روایتوں میں اختلاف ہے۔ کئی اقوال حضرات محدثین نے، علماء نے بیان کیے ہیں، لیکن مشہور یہ ہے کہ سن 10 نبوی کو رجب کے مہینے میں 27ویں شب کی رات میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اتفاق سے آج رجب کی 26 تاریخ ہے، اور جو آنے والی رات ہے وہ 27ویں شب ہے۔ تو مشہور قول کے مطابق اسی رات میں یہ واقعہ پیش آیا۔ یوں تو معراج کے واقعے میں امت مسلمہ کے لیے ہزاروں بنیادی پیغامات ہیں، لیکن ان میں 2 پیغام جو اس وقت ہمیں عرض کرنا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ سفر پیش آیا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہماری عقلوں کا جو معیار ہے اس معیار پر یہ واقعہ فٹ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کسی سے کہیں کہ رات کے ایک حصے میں وہ بندہ امریکہ گیا اور آ گیا اور اس نے یہ دیکھے، تو آج کے زمانے میں شاید اس واقعے کو تسلیم کر لیا جائے، کیونکہ اب ایسی سہولیات ہیں زمانے کے اندر، لیکن آج سے 1450 سال پہلے سفر کی وہ سہولیات دستیاب نہیں تھیں جو آج کے زمانے میں ہیں۔ تو عقل کے معیار پر اس واقعے کو پرکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے،
لیکن یہ ایک صداقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پیش آیا، اور واقعی کی تفصیلات ہمارے آپ کے ذہن و دماغ میں بھی ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے، تو اچانک چھت پھٹی اور چھت کے راستے سے سیدنا جبرائیل امین تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل امین کا اس طرح غیر معمولی طور پر تشریف لانا، دروازے سے نہ آ کر چھت کے ذریعے سے تشریف لانا، یہی اشارہ کر گیا کہ آج کوئی غیر معمولی بات پیش آنے والی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بیدار کیا گیا، خانہ کعبہ لے جایا گیا، وہاں جا کر آپ پھر تھوڑی دیر آرام فرما ہوئے۔ پھر حضرت جبرائیل امین نے آپ کو جگایا اور سینہ مبارک کو چاک کیا، جس کا تذکرہ اس سے پہلے ہم نے کبھی بیان کیا تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 4 سال کے آس پاس تھی اور بکریاں چرا رہے تھے، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو معراج کی رات میں بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، قلب اطہر کو نکالا گیا، زمزم سے اسے دھلا گیا، ایمان و معرفت اور حکمتیں اس میں ڈالی گئی اور پھر اس کو سی دیا گیا۔ پھر ایک سواری لائی گئی، اس سواری پر آپ کو سوار کیا گیا۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت جبرائیل امین بھی اس سواری پر تشریف فرما ہوئے، آگے آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے اور پیچھے سیدنا جبرائیل امین بیٹھے ہوئے تھے، یا آپ نے تنے تنہا اس پر سواری فرمائی۔ یہ سواری ایسی تھی جو آج کے زمانے میں بڑی بڑی جو سواریاں ہیں، جو مریخ وغیرہ پر جانے والی چیزیں ہیں، ان سب کی اسپیڈ سے بھی ہزاروں لاکھوں گنا تیز رفتار تھی۔ اس سواری کا، جس کا نام براق تھا، جو برق رفتاری سے سواری کر رہا تھا، بجلی کی چمک کی طرح وہ سواری کرتا تھا، اس کا ایک قدم وہاں پڑتا تھا جہاں آپ کی نگاہ ختم ہوتی ہے، جس کو منتہائے نظر کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح خانہ کعبہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مبارک حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کی قیادت میں شروع ہوتا ہے۔ درمیان میں کئی منزلیں ملتی ہے، کئی عجائبات آپ کو دکھلائے جاتے ہیں۔ ایک جگہ حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ آپ یہاں اتریں، 2 رکعت نماز پڑھیں۔ نخلستان تھے، کھجور کے باغات تھے، آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کی ہجرت ہونی ہے، مدینہ منورہ تھا۔ آگے بڑھے، ایک جگہ اور کہا گیا کہ یہاں آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اللہ رب العزت سے ہم کلامی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور بات کرنے کا شرف حاصل ہوا، جس کا تذکرہ قرآن کریم نے 16ویں پارے میں کیا ہے۔ اور آگے بڑھے تو ایک جگہ اور حضرت جبرائیل امین نے کہا یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ یہ بیت اللحم کا علاقہ تھا جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی، اور درمیان میں کئی واقعات آپ کو دکھلائے گئے، بڑھیا اور کیا۔ اس کے بعد بیت المقدس پہنچے۔ وہاں بیت المقدس میں جب داخل ہوئے تو بہت سے لوگ نمازوں میں مشغول تھے، عبادتوں میں مشغول تھے۔ سیدنا جبرائیل امین نے اذان دی، نماز کے لیے صف لگائی گئی، حضرات ملائکہ بھی نماز کے لیے آسمان سے تشریف لائے، فرشتے اترے اور پوری مسجد بھر چکی تھی تو ملائکہ نے فضاؤں میں صف لگایا، یہاں تک کہ زمین سے آسمان تک کا جو خلا ہے وہ ملائکہ کی صفوں سے بھر گیا۔ انتظار تھا کہ امامت کون کرائے۔ حضرت جبرائیل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھایا، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھا کر امامت فرمائی۔ نماز کے بعد آپ کو بتایا گیا کہ اب تک جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے 1,24,000 کم و بیش، ان سب نے آپ کی اقتداء میں آج نماز پڑھی ہے۔
اس کے بعد بعض انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے تعارف ہوا، ملاقاتیں ہوئی، کچھ باتیں ہوئی، سب نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان فرمائی، آپ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ پھر یہاں سے سفر آسمان کی طرف شروع ہوتا ہے، پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر آپ تشریف لے گئے۔ ہر آسمان پر باضابطہ آسمان کا دروازہ کھلوایا جاتا، مشکات وغیرہ میں روایات کی تفصیل ہے۔ حضرت جبرائیل امین آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے، اس سے لگتا ہے کہ آسمان میں دروازے بھی ہیں۔ حضرت جبرائیل امین کھٹکھٹاتے، جو دروازے پر جو فرشتہ پہرا دے رہا ہوتا وہ پوچھتا کون، یہ اپنا نام بتاتے، آپ کے ساتھ کون ہے، حضور علیہ السلام کا نام بتاتے، تو کیا اجازت ملی ہے، تو ہاں اجازت ملی ہے، تو دروازہ کھلتا، آپ آگے بڑھتے۔ وہاں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی، سلام کلام ہوا، باتیں ہوئی، خیر خیریت ہوئی۔ ساتویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ایک جگہ ہے جو خانہ کعبہ کے ٹھیک سیدھ میں ہے اور جو فرشتوں کا قبلہ ہے، اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک فرشتے کو طواف اور عبادت کا جو موقع ملتا ہے تو پھر 70,000 سال تک دوبارہ اس کو نوبت نہیں آتی ہے۔ اس سے اللہ رب العزت کی اس مخلوق کی تعداد کا اندازہ ملتا ہے کہ فرشتے کتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ ایک فرشتے کو بیت معمور میں عبادت کا جو موقع ملتا ہے تو پھر دوبارہ ان کو 70,000 سال کے بعد ہی موقع آ پاتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، قرآن کریم نے کہا ہے اللہ کے فرشتوں کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہاں سے آپ پھر اور آگے بڑھے، سدرۃ المنتہا ایک جگہ ہے، قرآن کریم نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو فرمان آتا ہے وہاں آ کر ٹھہر جاتا ہے، نیچے سے جو بندوں کے اعمال جاتے ہیں وہاں ٹھہرتے ہیں، پھر وہاں سے اجازت ملنے کے بعد پھر وہ اوپر جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو فرمان آتا ہے وہاں پہنچتا ہے، وہاں سے فرشتے لیتے ہیں، پھر اس کو نیچے لاتے ہیں۔ گویا وہ بارڈر لائن کہہ سکتے ہیں، چیک پوائنٹ جہاں کاموں کا تبادلہ ہوتا ہے، چیک ان ہوتی ہے، اس کے حالات قرآن کریم نے بیان کیے۔ وہاں پہنچے، اس کے بعد آپ کا سفر اور آگے ہونا تھا، اور آگے ہونا تھا۔ حضرت جبرائیل امین نے اب گزارش کی کہ یا رسول اللہ اب اس کے آگے میری اجازت اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں ہے کہ میں اس سے آگے بڑھوں۔ شیخ سعدی نے کہا کہ اگر بال برابر بھی میں اس سے آگے بڑھوں گا تو اللہ رب العزت کی جو تجلی ہے وہ میرے پروں کو جلا دے گی۔ حضور علیہ السلام یہاں سے تنے تنہا اور اوپر تشریف لے گئے، اور کہاں تک گئے وہ اللہ ہی جانتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف ہوا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کے سامنے یہ گزارش کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض فرمایا کہ خدایا میری ساری عبادتیں آپ کے لیے، میری جو قولی عبادتیں ہیں جو زبان سے ادا ہوتی ہیں، میری جو فعلی عبادتیں ہیں جو میرے بدن ہاتھ کے اعضاء سے، ہاتھ پاؤں سے، سجدوں سے اور دوسری چیزوں سے ادا ہوتی ہیں، اور میری جو مالی عبادتیں ہیں یہ سب کے سب آپ کے لیے ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کہا گیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں۔ اس مقام پر جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے ہم کلام ہیں، اور یہ مقام شاید آپ کی زندگی میں اس طرح کا تجربہ نہ ہو، جن لوگوں پر محویت کا عالم ہوتا ہے، زندگی میں انوکھے تجربات ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آدمی واقعات کی نوعیت میں ایسا کھوتا ہے کہ اس کو اپنے علاوہ کیا اپنا بھی ہوش نہیں رہتا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ آپ جنت میں جائیں گے، ایک وقت آئے گا اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، ظاہر ہے اس وقت انسان دنیا تو اس وقت نہیں کہیں گے لیکن ایک تعبیر دنیا کی، دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جائے گا، اور جنت کی ساری نعمتیں اس کی نگاہوں میں ایک دم معمولی ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی جو تجلی ہوگی اور یہ اتنی بڑی نعمت ہوگی، ظاہر ہے کہ یہ صورتحال نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت میں امت کو یاد رکھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ و سلام کا نذرانہ حضور علیہ السلام پر پیش ہو رہا ہے تو آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، خدایا یہ سلام مجھ پر بھی ہو اور آپ کے نیک بندوں پر بھی ہو۔ پھر اس کے بعد جب واپسی ہو رہی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو ایک تحفہ ملا۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ ظاہر ہے یہ پہلی ملاقات تھی اور اس عالم دنیا میں یہ آخری ملاقات تھی۔ کس کی ملاقات ہے اور کس سے، یہ سب جان رہے۔ کائنات کا جو خالق ہے، جو رب العالمین ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو مالک ارض و سما ہے، اس سے ملاقات ہو رہی ہے۔ کائنات کا جو سب سے محبوب ہستی ہے، سید الکائنات ہے، سید الانبیاء ہے، اس سے ملاقات ہو رہی ہے۔ تو تحفے میں کوئی غیر چیز نہیں دی جا سکتی ہے۔ بازار تخلیق میں جو سب سے قیمتی چیز شاید تحفے کے لائق ہوگی، اللہ رب العزت نے وہ تحفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور وہ تحفہ تھا نماز کا۔ ظاہر ہے کہ دینے والا خدا ہے اور لینے والا خدا کا انتہائی محبوب ہے، تو ایسی عظیم چیز تحفے میں دی جائے جو اللہ رب العزت کی نگاہ میں بھی انتہائی محبوب ہو اور اس کے محبوب کی نگاہ میں بھی انتہائی محبوب ہو۔ 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوشی خوشی نمازوں کے اس تحفے کو لے کر جب واپس آئے، اور واپسی میں دوبارہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ دیا اللہ تعالیٰ نے تحفے میں کیا دیا؟ تو کہا نماز عطا فرمایا۔ کتنی؟ 50 وقت کی نمازیں دی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے گزارش کی کہ میری امت 2 نمازوں کو برداشت نہیں کر سکی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی امت بھی کمزور ہوگی، 50 نمازیں شاید برداشت نہ کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال تو اس وقت وہ رہی ہوگی کہ 50 نہیں 500 نمازیں اللہ رب العزت کی طرف سے اگر تحفے میں مل جاتی تو وہ سب لے کر آپ تشریف لے آتے، جو ملا آپ لے کر تشریف لائے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توجہ دلائی تو ظاہر ہے وہ کیفیت ختم ہو گئی ہوگی جو محویت کا عالم رہا ہوگا اللہ رب العزت سے ہم کلامی کے وقت اور اللہ رب العزت کے دیدار کے وقت۔ تو اب احساس ہوا، دوبارہ اللہ رب العزت کے دربار میں گئے اور عرض کیا یا اللہ کم کر دے، میری امت کمزور ہے۔ 5 نمازیں کم ہوئی، دوبارہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ہم کلامی ہوئی، کہا اور زیادہ اور کم کروائیے، پھر گئے 5 کم ہوتے ہوتے 50 سے 5 نمازیں رہ گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی ایک بار اور جائے، کچھ اور کم کرائیں۔ میرے آقا نے فرمایا اب جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ 5 نمازیں لے کر آئے، اللہ رب العزت نے فرمایا ما یبدل القول لدی، میرے پاس بات نہیں بدلی جاتی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا 10 نیکیوں کا ثواب اسے ملے گا۔ میں نے 50 نمازیں آپ کی امت کو دی تھی، 45 نمازیں میں نے تخفیف کر دی، لیکن میرا اصول یہ ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا میرے یہاں 10 کا معاوضہ ملے گا۔ آپ 5 نمازیں پڑھیں گے اور آپ کی امت 5 نمازیں پڑھیں گی اور میری طرف سے اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ تحفہ لے کر میرے آقا دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سارا واقعہ سب سے پہلے سنایا، تو واقعہ اپنے آپ میں عجیب تھا۔ مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جس بستر مبارک سے آپ تشریف لے گئے تھے، انسان بستر پر سوتا ہے تو آدمی کے بدن کی گرمی بستر پر ہوتی ہے، کبھی آپ چیک کریں گے تو جس بستر مبارک پر آپ سو رہے تھے اس کی جو گرمی تھی وہ حرارت باقی تھی جب آپ واپس تشریف لائے۔ آپ کے دروازے کی جو کنڈلی تھی وہ ہل رہی تھی۔ ظاہر ہے دروازہ جب ہلے گا تو دروازہ لگانے والی جو زنجیر ہوتی ہے وہ ہلتی ہے، آپ اسے چھوئیں گے ہلے گی۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو وہ کنڈلی ہل رہی تھی۔ اتنے کم وقفے میں حضور علیہ السلام نے یہ سارا عالم بالا کا سفر فرمایا ہے۔ کیسے فرمایا؟ آپ کے اور ہمارے دماغ میں آنے ہی کا ہی نہیں ہے، دماغ کتنا بڑا ہے۔ جس نے کرایا وہ جانتا ہے یہ اس کی قدرت ہے۔ ایمان والے کو تو بس یہی بول کافی ہے کہ کرانے والی ذات کیسی ہے، اس کو ساری قدرت ہے، وہ جو چاہے کرا دے۔ اتنے وقفے میں نہیں، اس کے 1000ویں وقفے کے اندر بھی اللہ رب العزت اس سے بڑے کرشمے کو ظاہر کرنا چاہے کر دے گا۔
ہم تو آسان الفاظ میں یہ کہیں گے کہ گھڑی کا کانٹا بیٹری نکال دے، گھڑی بند کر دے، اور کیا۔ زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو سمجھانے کے لیے ہم کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے گھڑی کے کانٹے کی بیٹری کو نکال دیا اور گھڑی کا کانٹا اپنی جگہ ٹھہر گیا، پھر 2 گھنٹے کے بعد ہم گھڑی کے کانٹے میں گھڑی میں بیٹری ڈال دیں تو گھڑی کا آغاز وہیں سے ہوگا۔ یہ کائنات کا نظام تو اللہ چلاتا ہے۔ اللہ نے زمین اور آسمان کو کہہ دیا ہوگا ٹھہر جا، زمین آسمان کا سارا نظام اپنی جگہ ٹھہر گیا۔ اب لاکھوں سال گزرے، کروڑوں سال گزرے، حضور علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو پھر گھڑی میں بیٹری ڈال دی گئی، اب اپنا نظام شروع کرو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس گھڑی کے تھوڑے وقفے میں رب ذوالجلال کو چونکہ پوری قدرت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا سیر کروایا اور زمانے کا نظام بھی اپنی جگہ چل رہا ہے۔ کیا مسئلہ ہے اس کے لیے؟ جو ذات ہر چیز پر قادر ہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ فعال لما یرید، یہ اللہ کی شان ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کی شان۔ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے یہ سارا ماجرا سنایا۔ حضرت ام ہانی نے عذرائے خیر خواہی یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، واقعی اپنے آپ میں سچا ہے کیونکہ آپ فرما رہے ہیں، اور آپ سے زیادہ سچا کون ہوگا، لیکن کفار مکہ کو بتائیں گے تو یہ ایسے ہی آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور جب آپ اس واقعے کو بتائیں گے تو اس کو ہنسی مذاق کا اور موقع ملے گا، وہ اور زیادہ آپ کا استہزاء کریں گے کہ دیکھو ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، یہ جو باتیں نہ عقل میں سمانے کو، نہ دل میں سمانے کو، نہ ماننے کو، نہ ایسا ممکن، اور ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن میرے آقا کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ دنیا کیا کہے۔ رب ذوالجلال کا حکم ہے کہ دنیا والوں کو بتاؤ، تو دنیا کیا کہے اس کی کیا پرواہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ام ہانی کے منع کرنے کے باوجود بھی بتایا تو وہی جس کا خدشہ حضرت ام ہانی نے کہا تھا وہی ہوا۔ کفار مکہ نے اور تانا دینا شروع کر دیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے، یہ کہہ رہے رات میں یہاں سے بیت المقدس گیا، وہاں سے پھر آسمان پر گیا، پھر وہاں سے 7ویں آسمان پر گیا، وہاں سے اور کہاں گیا، اور پھر وہاں سے واپس آیا، اور یہ سارا ماجرا رات میں۔ آدمی 1 میل کا سفر رات کے اتنے حصے میں نہیں کر پائے گا۔ تو لوگوں نے خوب مذاق اڑانا شروع کر دیا، اڑاتے رہے، لیکن لوگوں کے ذہن و دماغ میں ایک بات آئی۔ اس نے کہا کہ اچھا موقع ہے، آج محمد کے دوستوں کو ان سے ورغلا دیا جائے، اور آپ پر سب سے زیادہ قربان ہونے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کی صورتحال یہ تھی کہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ، مجھے 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہے، آپ کے روح انور کو دیکھتے رہنا اور اپنا مال آپ پر خرچ کرنا، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو جو سب سے زیادہ قربانی دینے والے جو ساتھی تھے، یہ کفار مکہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ اگر کوئی آدمی یوں دعویٰ کرے کہ رات میں وہ یہاں سے بیت المقدس گیا اور پھر اتنا سفر کیا اور ایسا کیا تو مانو گے؟ کوئی بھی کہے گا ماننے والی بات نہیں، کیسے مان لیں گے؟ آپ ہم سے کہیں کہ میں 1 گھنٹے میں امریکہ سے آ رہا ہوں، نہیں مان سکتے۔ تو صدیق اکبر نے بھی یہی بات کہی کہ یہ ماننے والی بات تو نہیں ہے۔ کفار کو لگا کہ تیر نشانے پر لگا، اور اس نے کہا کہ یہ بات تو تمہارے ساتھی کہہ رہے، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، تمہارے ساتھی کہہ رہے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو اس سے بڑی بڑی باتوں کو ہم نے مانا ہے، وہ باتیں مانی جو ہماری عقل سے اوپر کی ہیں، تو اس بات کو ماننے میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے فرشتے میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، یہ اس سے زیادہ بڑی باتیں ہیں اور میں مانتا ہوں، تو یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ اگر میرے حبیب نے کہا ہے تو صدقے جاوا یہ باتیں 100% صحیح ہے، اور اسی لیے امت نے ان کو صدیق اکبر کا خطاب دیا۔ ابھی جس شخصیت نے انکار کیا تھا کہ یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے، جب یہ کہا گیا کہ یہ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، تو کہا اگر ان کا بیان ہے تو 100% یہ صحیح ہے۔ سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان اور اسلام عقل سے بہت پرے کی چیزیں ہوتی ہے۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ایک خاص بات کی، آج کی دنیا میں مسلمانوں کو ہر باتوں کو اسلام کے احکام کو عقل کی کسوٹی پر ناپنے کو کہا جاتا ہے، اور جب یہ باتیں عقل کی کسوٹی پر نہیں آتی تو تمہارے اسلام میں اس طرح کی باتیں، یہ بات تو بے سر و پا کی ہے۔
قربانی کا زمانہ آئے گا، لاکھوں جانور قربان کیے جاتے، کیا فائدہ؟ وہ اگر پیسہ ہاسپٹل میں لگا دیا جائے، تعلیم گاہ میں لگا دیا جائے، ایسا کر دیا جائے، ویسا کر دیا جائے، کتنا بڑھیا ہوگا۔ تمہارے اسلام میں عورتوں کو بالکل قید کر دیا جاتا ہے، پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ تمہارے اسلام میں عورتوں کو آدھا دیا جاتا ہے، مرد کو دگنا دیا جاتا ہے، اس کے مقابل میں عورت کو آدھا دیا جاتا ہے۔ تو اسلامی احکامات کو عقل کی کسوٹی پر تولنے کو ہمیں کہا جاتا ہے، اور جب وہ عقل کی کسوٹی پر نہیں آتا تو کہا جاتا ہے کہ تمہارے اسلام میں ہی خرابی ہے، اس کو نہیں مانو۔ اور نوجوان بھی بہکتے ہیں۔ نوجوانوں کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پیغام یاد رکھنا چاہیے کہ جب بات آئے گی حکم الہی کی، جب بات آئے گی فرمان رسول کی، تو اس کو عقل کی کسوٹی پر ہم نہیں پرکھیں گے۔ ہماری عقل میں آوے تو بھی ہمیں تسلیم ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے عقل میں نہ آوے تو بھی 1000 بار ہمیں تسلیم ہے۔ ہمارے آقا تو فرماتے ہیں، میں تو ہزاروں بار یہ مثال دیتا ہوں، میرے آقا یہ فرماتے ہیں کہ قبر جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گھرا ہے۔ آپ پوری زندگی اور ساری دنیا کی مشینری لگا کر دیکھیں، وہاں نہ آپ کو کوئی جنت کی ہوا ملے گی، نہ جنت کے نغمے سنائی کو ملیں گے، اور نہ جہنم کی تکلیفیں ملیں گی۔ ایمان والا پورے ڈنکے کی چوٹ کے ساتھ بولتا ہے کہ دنیا والوں تمہاری ساری مشینری فیل ہے، لیکن میرے آقا نے جو فرمایا وہ صداقت ہے۔ ہم نہیں تولنے جائیں گے کہ اس میں ہے کیا اور نہیں ہے، ہمارے آقا نے کہہ دیا اتنی بات کافی ہے۔ ایک صحابی عورت کے بچے کا انتقال ہو گیا، رو رہی ہے، میرے آقا نے فرمایا کیوں روتی ہے؟ کہو تو میں دکھلا دوں کہ تمہارا بیٹا جنت میں کھیل کود رہا ہے۔ اطمینان ہو گیا۔ عورتوں نے کہا کہ مان تو لیتی، جب آقا نے کہا کہ جنت میں دکھلا دو تھا گزارش کر لیتی، دنیا میں بیٹھے اپنے بیٹے کو بھی دیکھ لیتی اور جنت کو بھی دیکھ لیتی۔ تو عورت نے وہ مومنانہ بات کہی جو ان حضرات کے شایان شان تھا، کہی پھر ایمان اپنی آنکھوں پر ہوتا، آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر تو نہیں ہوتا۔ میرے آقا نے کہہ دیا کہ تمہارا بیٹا جنت میں کھیل رہا ہے، میرے یقین کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مجھے نظر آنے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان والو اپنی زندگیوں کو سنبھالو۔ آج کے زمانے میں ساری باتیں عقل کی کسوٹی پر پرکھو، لیکن جب بات آئے اسلام کی تو تمہاری عقل میں آوے یا نہیں آوے، کہو اگر یہ اسلام کی صداقت ہے تو ہمارا ایمان اس پر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام اور اس کے احکام عقل کے خلاف کوئی چیز ہے، اس کے تولنے کا جو آلہ ہونا چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ جنت میں جب اس کے راز کھلیں گے، اس کے اسرار ہمارے سامنے وہ ہوں گے، تب لگے گا کہ واقعی کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جن حضرات کو اسرار کا علم دیا وہ حضرات تو سمجھتے ہی ہیں۔ آپ سونے کے ترازو پر جا کر لوہا تولیں گے، کبھی تولائے گا؟ سونے کا ترازو بہت وزن کرے گا تو 1 کلو وزن کرے گا، اور اس پر آپ ٹرک لا کر ڈال دیں کہ ٹرک کو تول دو، ترازو ہی تو ہے، تو ٹرک کیوں نہیں تولائے گا؟ جب سونا تولائے گا تو چاول کیوں نہیں تولائے گا؟ چاول کے بوریے تولا دو، تو کیا آپ اس پر تول لیں گے؟ تو اب اس میں قصور کس کا ہے، تولنے والے کا یا اس ترازو کا؟ تولنے والے کا قصور ہے، کیونکہ یہ ترازو سونے کا ترازو ہے، چاول کا ترازو نہیں ہے۔ ہماری عقل ہی کیا ہے؟ قرآن نے کہا ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم کو تو بہت تھوڑا علم دیا گیا، اور اس تھوڑے علم کی بنیاد پر اللہ رب العزت کے اسرار و رموز کو تم تولنا چاہتے ہو، تو اسرار و رموز سمجھ میں تو نہیں آئیں گے، تمہاری عقل معاف ہو جائے گی۔ اس لیے ایک پیغام تو یہ ہے۔ دوسرا پیغام جو مجھے اس وقت دینا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا وہ تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس وقت دیا جب آپ 7ویں آسمان سے اوپر ہیں، کہ وہ اس لیے دیا تھا کہ اس کی ناقدری امت کرے، اس لیے دیا تھا کہ امت لاتوں سے اسے رون دے، اپنی زندگیوں میں کھرچ کر اسے نکال دے۔ آپ کا کوئی بندہ اگر امریکہ چلا جائے، آج کی دنیا میں سب سے قابل ملک تو امریکہ ہی ہے، امریکہ چلا جائے اور وہ آپ کے لیے ایک تحفہ لائے، وہاں کے سب سے قیمتی بازار سے اپنی وسعت کے مطابق سب سے عظیم تحفہ خرید کر لائے اور آپ کو دے، اور آپ کہیں یہی لایا، کیسا لگے گا اسے؟ اس لانے والے کو کیسا لگے گا جس نے ہزاروں ڈالر خرچ کیے اس کو لانے پر، اور آپ نے اس کا دل توڑ دیا۔ اگر ہم اور آپ نماز کی قدردانی نہیں کریں گے، میرے آقا کو تکلیف نہیں ہوگی،
جس تحفے کو لے کر آپ آسمانوں سے لے کر آئے ہیں، جس تحفے کو اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے، اور وہ تحفہ نبی کے عاشقین، نبی کے عشق کا دعویٰ کرنے والے، نبی کے غلامی کا کلمہ پڑھنے والے، ان کی زندگیوں میں اگر وہ تحفہ نہ ہو تو عملی طور پر تو ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ کیسا تحفہ آپ لے کر آئے، اس کو ٹھکرا دیا ہم نے، تو ٹھکرا دیا تو کس منہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرو گے؟ ایمان والو یاد رکھو، یہ وہ عظیم تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر فرض نہیں کیا ہے، آسمان پر بلا کر میرے آقا کو دیا ہے۔ یہ اس کی اہمیت کو بتاتا ہے، اور اسی لیے میرے آقا نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ صحابہ کرام روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے نماز کی کیفیت کا کہ آپ جو نماز پڑھا کرتے تھے تو ایک ایک رکعت میں قرآن کریم کے کئی پارے پڑھا کرتے، پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، سوج جاتا پاؤں۔ حضور علیہ السلام اما عائشہ کے پاس تشریف لائے، لیٹ گئے اور پھر فرمایا مجھے چھوڑ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ کھڑے ہوئے نماز پڑھنا شروع کیا، آپ نے قرات کرنی شروع کی، اور آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ جاری ہوتے رہے اور سینے مبارک اس سے پورا تر ہو گیا۔ ایسی آپ نے سجدہ کیا، ایسی آپ نے رکوع کیا، یہاں تک کہ حضرت بلال نے صبح کی اذان دی اور آپ کو آ کر اطلاع دی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی لمبی نماز آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ آپ کی نماز کا عالم تھا۔ حضرت عثمان کے بارے میں تو آتا ہے کہ نفل نمازوں میں ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھتے تھے۔ ہم لوگوں کو فرض نماز کی توفیق نہیں ہوتی ہے، فرض نماز ہماری زندگیوں سے غائب ہے۔ ابھی جمعہ کا وقت ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مسلمان اتنے جمع ہیں، عصر کے وقت میں بھی ہماری یہی تعداد رہے گی؟ اگر نہیں رہے گی تو ایمان والوں کو سوچنا چاہیے، جو قیمتی تحفہ اللہ رب ذوالجلال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر دیا ہے، اگر ہم نے اس کی بھی قدردانی نہیں کی تو پھر ہمارے ایمان کا کیا ہے؟ روز محشر کے جا گداز بابت اولین پرشش نماز بابت، کل قیامت کے دن سب سے پہلے تو جو پوچھ ہوگی ایمان کے بعد وہ نمازی کی پوچھ ہوگی، نماز کا کتنا خیال تھا، جانے دیجئے اس کا نفع کیا ہے، دنیا میں اس کا نفع کیا، آخرت میں اس کا نفع کیا۔ ہماری ذمہ داری کیا تھی کہ ایمان والا نماز کو بھی چھوڑ دے، پھر وہ ایمان کہاں رہا؟ حضور علیہ السلام کے زمانے میں کھلے منافقوں کے علاوہ کسی عام منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز میں نہیں جائے، لوگوں کے ڈر سے جاتا۔ ایسا نہیں لوگ کہیں گے مسلمان نہیں ہے، اور اب ہم مسلمان ہیں، اذان ہوتی ہے اور دھڑلے سے مسجدوں کے باہر ہوٹل ہے، وہ آباد ہے لیکن اللہ کا گھر سونا ہے۔ اے لوگوں کون کس کو کہے گا؟ کب ہم جاگیں گے اور کب ہم مانیں گے؟ اور تب بھی یہ شکایت ہوتی ہے کہ مسلمان پٹ رہے ہیں اور مسلمان پس رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت کو قریب کرنے والی جو چیزیں وہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہیں تو پھر اللہ کی رحمت ہم سے روٹھے گی نہیں تو کیا ہوگا؟ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کے واسطے ہماری زندگیوں میں کم سے کم 5 وقتہ نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ارے کریں گے نہیں کریں گے یہ نہیں کہ بات سن لیں بڑا اچھا، اگر نہیں سمجھ میں آتا تو کہیں تقریر کا سلسلہ بند کر دیا جائے، کیا ضرورت ہے خامخواہ آدھا پون گھنٹہ آدمی اپنا سر کھپائے اور اپنے وجود کو ختم کرے؟ کیا ضرورت ہے؟ جب آپ مانیں گے نہیں تو بول کے فائدہ کیا ہے؟ اچھا لگتا ہے تو اچھا لگتا ہے تو گانا سن لیا کرے، اس سے زیادہ اچھا لگے گا۔ لیکن ایمان والوں کو جب کہا جاتا ہے تو ایمان والوں کو اپنی زندگی میں تبدیلی کرنی چاہیے۔ قرآن نے کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو نصیحت فائدہ کرتی ہے، اور اگر یہ چیخنا چلانا آپ کو فائدہ نہیں کرتا تو آپ کو اپنے ایمان کے بارے میں جائزہ لینا ہے کہ آپ کا ایمان بچا ہوا ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ ایمان والے ہیں تو یہ کہنا سننا ایمان والوں کو فائدہ کرتا ہے، اور اگر فائدہ نہیں کرتا تو اللہ کے واسطے اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے، آپ کے ایمان کا معیار کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچا پکا مومن بنائے، ہم سب کی زندگیوں میں آخری سانس تک نماز کی پابندی کرنے والا